اور شاید تم بھی خواب غفلت سے جاگنے کے لیے سورہ سرافیل کے بعد کسی اور ہنگامے کی ضرورت محسوس نہ کرو۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو قوم اپنے دور انحطاط میں بھی ابو موسیٰ جیسا مجاہد پیدا کر سکتی ہے اسے کوئی نہیں مٹا سکتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ تم جس شخص کو اپنا رہنما سمجھو اس کی آواز پر صدق دل سے لبیک کہو، وہ جو کہے اس پر عمل کرو۔ یاد رکھو، دنیا کا بڑے سے بڑا طبیب ایسے مریض کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جو مرنے پر تلا ہوا ہو۔ تم اپنے گرد و پیش سے اچھی طرح واقف ہو۔ تمہارے افق پر چاروں طرف مصائب کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں۔ قرطبہ اور اشبیلیہ میں ہماری سطوت کے محل مسمار ہو چکے ہیں۔ اس ملک میں 800 برس کی حکومت کے بعد ہماری قوم کے لاکھوں افراد ایک ایسے دشمن کی غلامی کی چکی میں پس رہے ہیں جس کے دل میں ہمارے لیے نہ رحم ہے اور نہ انصاف۔ آج صرف غرناطہ ہماری آخری حصار رہ گیا ہے، اور اگر ہم نے ان غلطیوں کا اعادہ کیا جو قرطبہ، اشبیلیہ اور طلیطلہ وغیرہ میں ہمارے بھائیوں سے سرزد ہو چکی ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ کسی دن یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جب شمال کے عیسائی امراء ہمارے خلاف متحد ہو رہے تھے، ان شہروں میں ہمارے ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے۔ ایک کافر دوسرے کافر کو گلے لگا رہا تھا، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا تھا۔ ہمارے دشمنوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ تمام کفر ایک ہے، لیکن ہم یہ ثابت نہ کر سکے کہ اگر تمام کفر ایک ہے تو تمام اسلام بھی ایک ہے۔ وہ فتوحات کے شوق میں متحد ہو گئے، لیکن ہمیں اپنی شکست کا خوف بھی متحد نہ کر سکا۔ مراکشی مسلمان بربری مسلمان کا دشمن بنا رہا، اور بربری مسلمان اندلسی مسلمان کے خون کا پیاسا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شہر ایک ایک کر کے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ دشمنان اسلام پھر ایک بار متحد ہو رہے ہیں۔ اب ان کی نظر غرناطہ پر ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم غرناطہ کی حفاظت بھی نہ کر سکے تو اندلس میں مسلمانوں کا صرف نام رہ جائے گا۔ یہ سب باتیں ابو موسیٰ تم سے کہہ چکا ہے۔ میں صرف ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب الفانسو کی بجائے فرڈینینڈ ہمارے ساتھ تلوار کی زبان سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ مسلمان آج بھی تلوار کی زبان بولنا جانتا ہے۔ اہل غرناطہ، قوموں کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب قلم کی بجائے تلوار کی زبان زیادہ صحیح ہوتی ہے، اور تمہارے لیے وہ وقت آ چکا ہے۔ بدر بن مغیرہ کی تقریر کے بعد جب لوگ نعرے لگا رہے تھے، ابو الحسن نے اس سے یہ کہا، میں آپ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے بے قرار ہوں۔ جلوس کے اختتام پر ابو موسیٰ آپ کو میرے پاس لے آئے گا۔ سرحدی عقاب کی آمد سے 10 دن بعد غرناطہ کے باشندے ہزاروں کی تعداد میں شہر سے باہر کھڑے ہو کر ابو الحسن کی فوج کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ برسوں کے بعد غرناطہ کی فوج پہلی بار اپنی سلطنت کے کسی امیر کی سرکوبی کی بجائے دشمن کے خلاف کسی محاذ پر جا رہی تھی۔ برسوں بعد ہسپانوی، بربری اور عربی مسلمان امراء اور سپاہی ایک امیر کے جھنڈے تلے جمع ہوئے تھے۔ ابو الحسن نے کوچ کا حکم دینے سے پہلے فوج کا معائنہ کرنے کے بعد بدر بن مغیرہ سے کہا، بدر، تم نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا ہے۔ خدا کی قسم، اگر عربی، بربری اور ہسپانوی مسلمان اسی طرح دوش بدوش کھڑے رہے تو کوئی وجہ نہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اپنے اسلاف کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہم پھر ایک بار فرانس تک پہنچیں گے۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ جب تک آپ کی تلوار نیام سے باہر رہے گی، اہل غرناطہ میں انتشار پیدا نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو ایک صف میں کھڑا کرنے کے لیے ایک متحدہ محاذ کی ضرورت تھی۔ جب تک ہماری تلواریں نصرانیوں کے ساتھ ٹکراتی رہیں گی، اس وقت تک مسلمان گھریلو جھگڑوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ ازغل اس مہم میں اپنے بھائی کا ساتھ دینے پر مصر تھا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ابو الحسن نے دارالسلطنت کی حفاظت اور اس سے زیادہ اپنے بیٹے کی نگرانی کے لیے اپنے بھائی کو دارالخلافہ میں چھوڑنا مناسب خیال کیا۔ موسیٰ بن ابی غسان اس کا نائب سالار تھا اور ہراول کے طوفانی دستوں کی قیادت بدر بن مغیرہ کے سپرد تھی۔ ابو الحسن نے سرحد کے چند علاقے مسخر کرنے کے بعد صخرہ کا محاصرہ کیا، اور جب غرناطہ میں اس شہر کے محاصرے کی خبر پہنچی تو عوام میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ صخرہ کا عیسائی حاکم مسلمانوں پر اپنے وحشیانہ مظالم کے باعث فرڈینینڈ کے تمام عمال سے زیادہ بدنام تھا۔ اہل غرناطہ برسوں سے صخرہ سے بھاگ کر غرناطہ میں پناہ لینے والے مسلمانوں کی مظلومیت کی داستانیں سن رہے تھے۔ صخرہ کے محاصرے کی خبر سن کر انہوں نے مساجد میں ابو الحسن کی فتح اور درازی عمر کے لیے دعائیں کی۔ ابو الحسن کا خیال تھا کہ صخرہ کا محاصرہ طول کھینچے گا
لیکن 4 دن کے بعد رات کے تیسرے پہر شہر کے باغی مسلمانوں کی ایک جماعت نے پہرے داروں پر حملہ کر کے شہر کا ایک دروازہ کھول دیا اور ابو الحسن کی فوج، جسے وہ پہلے ہی اپنے اس ارادے سے باخبر کر چکے تھے، معمولی مزاحمت کو کچلنے کے بعد شہر پر قابض ہو گئی۔ اس جنگ میں زخمیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ انہیں ابو الحسن کے حکم سے گورنر کے محل کے ایک کشادہ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ دوپہر کے وقت ابو الحسن، موسیٰ، بدر اور چند اور سالاروں کے ساتھ زخمیوں کو دیکھنے کے لیے آیا۔ چند جراح جو ان زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہے تھے ادب سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، لیکن ایک شخص جو انتہائی انہماک کے ساتھ ایک سپاہی کے ایک سر اور گردن کے زخموں پر پٹی باندھ رہا تھا، ابو الحسن کے قریب پہنچنے پر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ لباس سے وہ بھی ایک طبیب یا جراح کی بجائے سپاہی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی زرہ چمک رہی تھی۔ ابو الحسن نے ایک ثانیے کے لیے زخمی کی طرف دیکھا اور طبی دستے کے سالار کو آواز دے کر کہا، اس آدمی کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ طبی دستے کا سالار بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور زرہ پوش کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے بولا، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ ہمارا کام ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ جب زرہ پوش نے اس پر بھی سنی انسنی کر دی تو اس نے ذرا ترش ہو کر کہا، اگر آپ کو میرا لحاظ نہیں تو کم از کم بادشاہ سلامت کی موجودگی کا لحاظ ضرور ہونا چاہیے۔ اس پر وہ طبیب بولا، سپاہی کا مقام میدان جنگ ہے، یہ جگہ نہیں۔ زرہ پوش نے ایک ثانیے کے لیے گردن اوپر اٹھائی اور جواب دیا، آپ میرا وقت ضائع نہ کیجیے، زخمی کی حالت بہت نازک ہے۔ بدر بن مغیرہ زرہ پوش کی آواز سن کر چونک پڑا، لیکن چونکہ آنکھوں کے سوا اس کا چہرہ خود میں چھپا ہوا تھا، اس لیے وہ زرہ پوش کو فوراً پہچان نہ سکا۔ طبی دستے کا سالار سٹ پٹا گیا اور اس نے کہا، اگر آپ کو پٹی باندھنے کا شوق ہے تو باہر جا کر دشمن کے کسی مقتول پر تباہ آزمائی کریں۔ زرہ پوش نے پٹی کو آخری گرا دیتے ہوئے کہا، مجھے پٹی باندھنے کا شوق نہیں، زخمیوں کا علاج کرنے کا شوق ہے۔ ابو الحسن کی حیرت دلچسپی میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن طبیب کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے زخمی کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک اور طبیب کو آواز دے کر کہا، اسے باہر لے جاؤ، یہ کوئی جنونی قسم کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا طبیب آگے بڑھا، لیکن ابو الحسن کا اشارہ پا کر اس نے اپنے افسر کے حکم کی تعمیل نہ کی۔ طبی دستے کے سالار نے زخمی کی پٹی کھولنے کی کوشش کی، لیکن زرہ پوش نے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا، اگر آپ نے پٹی کھول دی تو اس کی موت یقینی ہے۔ میں آپ کے کام میں دخل نہیں دیتا، لیکن آپ کو شاید یاد نہیں کہ آپ نے اسے ناقابل علاج سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ اس دوران میں بدر بن مغیرہ کے تمام شکوک دور ہو چکے تھے۔ آواز کے علاوہ وہ زرہ پوش کا تھیلا بھی پہچان چکا تھا۔ وہ ان ہاتھوں سے مانوس تھا جو کئی بار اس کے اپنے زخموں پر مرہم رکھ چکے تھے۔ اس کی حیرانی مسرت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے طبی دستے کے سالار سے مخاطب ہو کر کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں انہیں جانتا ہوں۔ بشیر، تم یہاں کیسے پہنچے؟ زرہ پوش نے خود کا نقاب اوپر سرکا دیا اور اٹھ کر ادب کے ساتھ ابو الحسن کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ نے چونک کر کہا، بشیر بن حسن، آپ یہاں کب آئے؟ اس نے جواب دیا، میں آج ہی یہاں پہنچا ہوں۔ موسیٰ نے ابو الحسن سے مخاطب ہو کر کہا، یہ بشیر بن حسن ہیں، یہ ہمارے عقاب کے پروں کی رکھوالی کرتے ہیں۔ ابو الحسن نے گرم جوشی کے ساتھ بشیر بن حسن سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی تعریف سن چکا ہوں۔ بشیر بن حسن نے ابو الحسن کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، معاف کیجئے، میری طرف سے آداب بجا لانے میں کوتاہی ہوئی، زخمی کی حالت بہت خراب تھی۔ طبی دستے کا سالار پریشانی، ندامت اور بے کسی کی حالت میں کھڑا تھا۔ بشیر بن حسن نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، میں بیجا مداخلت کا مجرم ہوں، لیکن یہ شخص بازار میں بے ہوش پڑا تھا اور سپاہی اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ آئے تھے۔ مجھے اس میں زندگی کے آثار دکھائی دیے اور اسے یہاں اٹھا لایا۔ آپ چونکہ بے حد مصروف تھے، اس لیے آپ اس پر توجہ نہ دے سکے۔ طبی دستے کے سالار نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، بشیر بن حسن کے سامنے اپنی کمتری کا اعتراف کرنا بھی میرے لیے باعث فخر ہے۔ جب آپ اسے یہاں لائے تھے تو میری نگاہ میں اس کی حالت مایوس کن تھی۔ اسے طبیب سے زیادہ معجزہ کرنے والے کی ضرورت تھی، اور اندلس میں فقط بشیر بن حسن کے نام کے ساتھ ایسے معجزات وابستہ کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس چند اور زخمی بھی آپ کی توجہ کے محتاج ہیں۔
ایک اور نوجوان جراح نے آگے بڑھ کر کہا، میں نے آپ کو قرطبہ میں دیکھا تھا لیکن خود کے باعث آج میں پہچان نہیں سکا۔ بشیر بن حسن نے کہا، مجھے ڈر تھا کہ خود کے بغیر آپ کو میری اجنبیت اور زیادہ محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ زخمیوں میں ہمارے چند ساتھی بھی ہیں۔ مجھے خطرہ تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر شور مچائیں گے اور آپ میں سے بعض زخمیوں کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور میں بھی اس زخمی کی حالت پر پوری توجہ نہیں دے سکوں گا۔ ابو الحسن نے کہا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم اس بات کا احساس نہیں کر سکے۔ آپ دوسرے زخمیوں کو دیکھیں اور فارغ ہو کر مجھ سے ضرور ملیں۔ ابو الحسن بدر بن مغیرہ اور موسیٰ چلے گئے اور بشیر بن حسن دوسرے زخمیوں کی مرہم پٹی میں مشغول ہو گیا۔ اندلس کے باقی شہروں کی طرح غرناطہ میں بھی اس کے نام کی شہرت پہنچ چکی تھی۔ طبی دستے کے تمام افراد اس کے ساتھ مصافحہ کرنے، ہم کلام ہونے اور اس کے حکم کی تعمیل کرنے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ ان کے احساس مرعوبیت کی ایک وجہ یہ تھی کہ بشیر بن حسن سرحدی عقاب کا ساتھی تھا۔ طبی دستے کا سالار دیر تک اپنے طرز عمل پر پریشان رہا۔ بالآخر اس نے بشیر بن حسن سے کہا، میں ابھی تک معذرت کے لیے موزوں الفاظ سوچ رہا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ نے میرے متعلق بہت بری رائے قائم کی ہوگی۔ بشیر نے جواب دیا، آپ پریشان نہ ہوں، ممکن ہے اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو ایک اجنبی کے ساتھ زیادہ سختی سے پیش آتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ زخمی جس کی بشیر بن حسن نے سب سے پہلے مرہم پٹی کی تھی، نیم بے ہوشی کی حالت میں آہستہ آہستہ کراہنے لگا۔ بشیر بن حسن نے اپنے تھیلے سے ایک دوا نکال کر پیالی میں ڈالتے ہوئے ایک طبیب سے کہا، یہ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آ جائے گا، جب یہ آنکھیں کھولے تو آپ فوراً اسے یہ دوا پلا دیجیے گا۔ دوا پیتے ہی اسے نیند آ جائے گی۔ شام کے وقت میں خود آ کر اس کی حالت دیکھوں گا۔ اس وقت آپ یہ خیال رکھیں کہ کوئی اسے جگانے یا اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش نہ کرے۔ دوپہر کے وقت جب بدر بن مغیرہ کو تنہائی میں بشیر کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا تو اس نے اپنے دوست کی غیر متوقع آمد کی وجہ پوچھی۔ بشیر بن حسن نے جواب دیا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں غرناطہ سے ابو الحسن کی فوج کی روانگی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھوں، لیکن مجھے اس وقت اطلاع ملی جب یہ فوج غرناطہ سے کوچ کر چکی تھی۔ تاہم میں نے یہ خیال کیا کہ میں جنگ کے دوران میں ضرور پہنچ جاؤں گا۔ ابو داؤد بھی مجھے غرناطہ تک اپنے ساتھ لے جانے پر بضد تھا۔ منصور بن احمد نے میری درخواست اور ابو داؤد کی سفارش پر مجھے اجازت دے دی۔ غرناطہ پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ آپ صخرہ کا محاصرہ کر چکے ہیں۔ میں یلغار کرتا ہوا آج صبح یہاں پہنچا تو یہ شہر فتح ہو چکا تھا۔ بدر بن مغیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں زخمی نہیں تھا اس لیے تمہاری ادویات دوسروں کے کام آئیں۔ سچ کہو تمہاری یہ بھاگ دوڑ میری وجہ سے نہ تھی، تمہاری سلامتی میری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ بدر بن مغیرہ کہنے لگا، ایک فرد کی سلامتی میرے خیال میں ایسا بلند مقصد نہیں جس پر فخر کیا جا سکے۔ بشیر بن حسن نے محبت بھری نگاہوں سے اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بدر، تم میرے لیے ایک فرد نہیں ایک قوم ہو، اور اگر میں ایک طبیب کی زبان استعمال کروں تو میں یہ کہوں گا کہ تم ہسپانیہ کے جسد ناتواں میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہو۔ بدر نے کہا، یہ تو ایک شاعر کی زبان ہے۔ بشیر نے جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ میں شاعر نہیں۔ میں نے الزغل کے دسترخوان پر غرناطہ کے چند شعراء سے ملاقات کی ہے، وہ تمہاری تعریف میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، کیا کہتے تھے میرے متعلق وہ؟ بشیر نے جواب دیا، بس یہی کہ تم ہوا میں اڑ سکتے ہو، پانی پر چل سکتے ہو، تمہیں دیکھ کر سمندر کی طوفانی لہروں میں سکون آ جاتا ہے، اور دریا کیا؟ مجھے یاد نہیں رہا، شاید وہ یہ کہتے تھے کہ دریا پہاڑوں کی طرف واپس ہو جاتے ہیں۔ بدر نے کہا، احمق کہیں کے۔ بشیر بن حسن نے ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، سب کے سب احمق نہیں تھے، ایک نے عقل کی چند باتیں بھی کہی تھیں۔ وہ کیا؟ بشیر کہنے لگا، وہ یہ کہ سرحدی عقاب کا گھوڑا کوہ سرا نوادہ کی برف سے زیادہ سفید ہے، جب وہ چلتا ہے تو زمین پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس کی تلوار کی چمک سے سورج کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، بشیر، اس زندہ دلی کا باعث یہ فتح ہے یا کچھ اور؟ بشیر نے جواب دیا، بدر، میں واقعی بہت خوش ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ برسوں کے خوابوں کی تعبیر کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ بدر نے سوال کیا، اینجلا کیسی ہے؟ بشیر نے جواب دیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن تم نے ربیہ کے متعلق نہیں پوچھا، اسے کیا ہوا؟ واہ، تمہیں یہ خبر بھی نہیں؟ بشیر نے سنجیدہ ہو کر کہا، بشیر، تم اس کے متعلق کوئی بری خبر تو نہیں لائے؟ بشیر ہنس پڑا۔ بدر نے کہا، تم بڑے مسخرے ہو،
بشیر نے کہا، ربیہ تمہیں سلام کہتی تھی؟ جھوٹ۔ اچھا بھائی، یہی سمجھ لو کہ وہ تمہاری سلامتی کے لیے دعا کرتی تھی۔ بدر بن مغیرہ کہنے لگا، مجھے یہ بات مان لینے میں کوئی اعتراض نہیں۔ خیر اب مذاق چھوڑو، ابو داؤد کا کیا حال ہے؟ وہ بہت خوش ہے۔ غرناطہ پہنچتے ہی عز و جل نے اسے شہزادہ ابو عبداللہ کا مصاحب خاص بنا دیا ہے۔ اسے رہنے کے لیے قصر الحمرہ میں ایک مکان دے دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں وہ شہزادے کو بہت جلد اپنا گرویدہ بنا لے گا۔ موسیٰ کی آمد پر ان کی گفتگو کا رخ بدل گیا۔ اس نے اطلاع دی کہ ابو الحسن آپ کو بلاتے ہیں۔ صخرہ کی فتح کے بعد ابو الحسن نے عیسائیوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے وسیع پیمانے پر تیاریاں شروع کر دیں۔ سلطنت کے وہ با اثر سردار اور قبائل کے رہنما جو اب تک بربری، عربی اور ہسپانوی مسلمانوں کے اندرونی جھگڑوں میں الجھے ہوئے تھے، مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہونے لگے۔ ہسپانوی اور بربری سرداروں کے لیے ابو الحسن ایک حکمران کی بجائے ایک مسلم حکمران بن چکا تھا۔ اس نے صلیب کے پرچم کے مقابلے میں ہلال کا پرچم بلند کیا تھا۔ علماء کا ایک با اثر طبقہ اس جنگ کو جہاد قرار دے چکا تھا۔ صخرہ کی فتح کے بعد جب ابو الحسن غرناطہ لوٹا تو اس نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ وہ صحیح معنوں میں غرناطہ کا حکمران بن چکا ہے۔ عوام نے فوجی مستقر سے لے کر الحمراء تک اس کے راستے میں پھولوں کی سیج بچھا رکھی تھی۔ رات کے وقت اس نے قصر الحمراء کے بلند مینار پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ تمام شہر میں چراغاں تھا اور لوگ گلیوں اور بازاروں میں مسرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ ابو الحسن نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ رب العزت، میرے کمزور بازوؤں کو طاقت عطا کر، مجھے طارق بن زیاد کا عزم اور موسیٰ بن نصیر کا حوصلہ عطا کر، میری قوم کو پھر ایک بار ان مجاہدین کا ولولہ عطا کر جن کے گھوڑے ایک طرف فرانس اور دوسری طرف چین کے دریاؤں کا پانی پیا کرتے تھے۔ ہماری نا اتفاقی کو اتفاق میں بدل دے، اس ریت کے انبار کو تو ایک چٹان بنا سکتا ہے۔ میرے مولا، ان لوگوں کو مایوس نہ کیجو جو اس معمولی سی فتح پر اس قدر شادمان ہیں۔ میں اس کام کا اہل نہ تھا، لیکن اگر تو نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا ہے تو مجھے ہمت، عزم اور استقلال دے، اور اگر میں اپنی زندگی میں اسلاف کی کھوئی ہوئی سلطنت واپس نہ لے سکوں تو ابو عبداللہ کو یہ توفیق دے، ورنہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں غرناطہ کی سلطنت کے لیے کوئی صحیح جانشین منتخب کر سکوں۔ جب ابو الحسن مینار پر کھڑا یہ دعا مانگ رہا تھا، اس کی ولی عہد شہزادہ ابو عبداللہ اپنے نئے اتالیق ابو داؤد کے ساتھ محل کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ چند دن میں استاد اور شاگرد ایک دوسرے سے بہت مانوس ہو چکے تھے، اور ابو عبداللہ کا چچا الزغل، جس نے ابو داؤد کو اس منصب تک پہنچایا تھا، اس بات پر پھولا نہ سماتا تھا کہ اس کا آوارہ مزاج بھتیجا اپنے باکمال اتالیق کے اشاروں پر چلتا ہے اور اس سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا ہونا پسند نہیں کرتا۔ ابو داؤد فطرتاً محتاط تھا۔ اسے یہ احساس تھا کہ اس کے شاگرد کی رگوں میں عربی خون ہے، اس لیے اس نے اپنے عزائم اور مقاصد کے اظہار میں عجلت سے کام لینا مناسب نہ سمجھا۔ وہ ایک بے تکلف مصاحب بن کر ابو عبداللہ کے خیالات سے واقفیت حاصل کرتا رہا، اور چند ہی دنوں میں یہ معلوم کر چکا تھا کہ وہ وقت آنے پر غرناطہ کے ولی عہد کو اپنا اعلی کار بنا سکے گا۔ ابو عبداللہ سے تنہائی میں پہلی ملاقات کے بعد وہ اسے اپنا گرویدہ بنا چکا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ دیکھا اور ہتھیلی کی چند لکیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادے، تم غرناطہ کی حکمرانی کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ابو عبداللہ کے چہرے پر اضطراب کے آثار پیدا ہوئے تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ لکیریں تمہارے لیے سکندر کے بخت اور عبد الرحمن اعظم کے جاہ و جلال کی شہادت دیتی ہیں۔ اگر میرا علم مجھے دھوکہ نہیں دیتا تو پیرنیس سے لے کر جبل الطارق تک تمہاری سطوت کے پرچم لہرائیں گے، مراکش اور فرانس کے حکمران تمہارے باج گزار ہوں گے۔ ابو عبداللہ کچھ دیر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھنے کے بعد بولا، لیکن میرا چچا مجھے نالائق کہتا ہے۔ ابو داؤد کہنے لگا، شہزادے، پھل پکنے اور پھول کھلنے کے لیے ایک وقت معین ہوتا ہے۔ جب تک تمہارے عروج کا وقت نہیں آئے گا تمہارے عزیز اور خیرخواہ ایسی ہی باتیں کرتے رہیں گے، لیکن ان کا مقصد تمہاری بہتری ہے، برائی نہیں۔ وقت کا انتظار کرو۔ اس دن سے ابو عبداللہ اپنے آپ کو سکندر اور اپنے اتالیق کو ارسطو سمجھا کرتا تھا۔ دونوں اپنے اپنے خیال کے مطابق کسی موقع کے منتظر تھے۔
چند ملاقاتوں کے بعد استاد کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا شاگرد کون سے وقت کا انتظار کر رہا ہے۔